اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع جلد دوم، فائل نمبر 20، صفحہ نمبر 599، باب نمبر 382۔ وہ سبب جس کی بنا پر شمالی ہوا کا نام شمالی ہوا رکھا گیا۔ میرے والد رحم اللہ محمد بن یحییٰ محمد بن احمد بن محمد سیاری اس حدیث کو مرفوع کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بعض شمالی کو بعض شمالی کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ عرش کے شمال سے چلتی ہے۔ باب 383، وہ سبب جس کی بنا پر ہوا، پہاڑ، ساعتوں اور دنوں اور رات کو برا کہنا جائز نہیں ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن ہاشم اسلم، حسین بن یزید نوفلی، اسماعیل بن مسلم سکونی، انہوں نے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم کا ارشاد پاک ہے کہ تم لوگ ہوا کو سب و شتم نہ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اور تم لوگ نہ پہاڑ کو برا کہو، نہ ساعتوں کو برا کرو، نہ راتوں کو برا کرو، اس لیے کہ یہ برائی تمہاری طرف پلٹ کر آئے گی۔ باب 384، وہ سبب جس کی بنا پر طارق کو طارق کہتے ہیں۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن ابی عبداللہ اپنے والد سے، احمد بن نضر، محمد بن مروان، حریث، سحاق بن مزاحم، ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام سے طارق کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ آسمان میں سب سے حسین ستارہ ہے، لیکن لوگ اس کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ اس کو طارق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی روشنی آسمان کو چیرتے ہوئے 7ویں آسمان تک جا پہنچتی، پھر وہاں سے پلٹتی اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے۔ باب 385، نادر علل الاسباب۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے عبداللہ بن جعفر حمیری، ہارون بن مسلم، مسعدہ بن صدقہ ایک شخص سے، پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی ولی خدا پیدا ہوتا ہے تو ابلیس بہت زور سے چیختا ہے، جس سے اس کے دوسرے شیاطین ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے سردار آپ اس طرح کیوں چیخے؟ تو وہ کہتا ہے، ارے ایک خدا کا ولی پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ تو ابلیس کہتا ہے، اگر یہ زندہ رہا اور پل بھر کے مومن بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سی قوم کی ہدایت کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کو اجازت دیں کہ ہم لوگ اس کو قتل کر دیں۔ تو ابلیس کہتا ہے، نہیں۔ شیاطین کہتے ہیں، یہ کیوں؟ آپ تو اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی بقا بھی اولیاء خدا کی وجہ سے ہے۔ اگر زمین پر کوئی اللہ کا ولی نہ ہو تو قیامت قائم ہو جائے گی اور ہم لوگ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، لہٰذا ہمیں کیا پڑی کہ ہم جہنم میں جانے کی جلدی کریں۔ صفحہ نمبر 600، بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ، علی بن ابراہیم اپنے والد سے، پھر یحییٰ بن عمران حمدانی، محمد بن اسماعیل بن بزی، ان دونوں نے یونس بن عبد الرحمن، ایس بن قاسم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے، لوگوں اللہ سے ڈرو، اپنے اپنے نفوس پر نظر رکھو، اس لیے کہ ان پر نظر رکھنے کہ سب سے زیادہ حقدار تم لوگ خود ہو۔ غور کرو، اگر تم لوگوں میں سے کسی کے پاس 2 نفس ہوتے تو ایک سے وہ گناہوں کی طرف اقدام بھی کرتا تو دوسرے نفس سے توبہ کر لیتا، لیکن نفس تو ایک ہی ہے، اگر وہ چلا گیا تو خدا کی قسم توبہ بھی رخصت ہو جائے گی۔ سنو، جب ہم لوگوں میں سے کوئی ایک آنے والا تمہارے پاس آئے، وہ تم لوگوں کو ہم لوگوں کی رضا کی دعوت دے گا تو خدا کی قسم ہم لوگ اس نفس سے راضی نہ ہوں گے، اس لیے کہ آج اس نے ہماری اطاعت نہیں کی، حالانکہ وہ اکیلا ہے۔ پھر اس وقت وہ ہم لوگوں کی اطاعت کیسے کرے گا جب بہت سے جھنڈے اور علم بلند ہوں گے؟ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد، پھر اپنے والد، پھر جعفر بن محمد مالک، پھر عباد بن یعقوب، عمر بن بشیر بزاز، انہوں نے کہا حضرت ابو جعفر محمد بن علی باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل قدر یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے لیے پیدا کیا مگر ان کو جنت میں ساکن کر دیا تاکہ وہ اس کی معصیت کریں، تو پھر انہیں اس جگہ بھیج دیا جہاں کے لیے وہ پیدا ہوئے تھے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، ان سے قاسم بن محمد بن علی بن ابراہیم نہاوندی، صالح بن راہویہ، پھر حضرت امام رضا علیہ السلام کے غلام ابی حیون، انہوں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ باقرہ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے درخت پر کیریاں لگی ہوں، مگر جب پھلوں کی کیریاں پک جائیں تو ان کو توڑ لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ورنہ دھوپ اور ہوا سے خراب اور فاسد ہو جائیں گی۔ اس طرح یہ لڑکیاں بڑی ہو کر عورت بن جائیں گی تو سوائے شوہر کے ان کا کوئی علاج نہیں، ورنہ وہ فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ پیغام ربانی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، لوگوں سے خطاب کیا اور اللہ کے حکم سے ان کو مطلع کیا۔ تو لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی لڑکیوں کی شادیاں کس سے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کرو جو کفو ہو۔ لوگوں نے پوچھا، کفو کون ہے؟
فرمایا مومنین ایک دوسرے کے کفو ہیں. پھر آپ سلم منبر سے پر سے نہیں اترے جب تک کہ آپ نے زباغہ کا نکاح مقداد بن الاسود کندی سے نہ کر دیا. پھر فرمایا اے لوگوں، میں نے اپنی چچا کی لڑکی کا نکاح مقداد سے کر دیا تاکہ اس کی بنیاد پڑ جائے. میرے والد رحم اللہ، پھر سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، عبد الرحمن بن ابی نجران، عبداللہ بن سنان، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. راوی کا بیان ہے ایک مرتبہ قسامت یعنی طالبان خون کی 50 آدمیوں کی جماعت کی قسم، جبکہ ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو اور وہ قاتل کو پہچانتے ہوں کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں اور کچھ نہ رہ جائے. یہ قسامت ایک احاطہ ہے جس میں سب کا تحفظ ہے. میرے والد نے روایت کیا. پھر سعد بن عبداللہ، احمد بن ابی عبداللہ برقی، محمد بن علی، محمد بن احمد، آبان بن عثمان، اسماعیل جعفی. ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ مغیرہ کا خیال ہے کہ حائضہ جس طرح سے روزے کی قضا کرے گی اس طرح سے نماز کی بھی قضا کرے گی. آپ نے فرمایا اس کو کیا ہو گیا، اللہ اس کو توفیق نہ دے. دیکھو عمران کی زوجہ نے کہا انی نظر تو لکا معافی بطنی محررن، اے میرے پالنے والے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد کر کے تجھے نظر کرتی ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 35. اور مسجد کے لیے آزاد کیا ہوا اس سے کبھی نہیں نکلتا. جب وہ مریم کو جن چکیں تو قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى. بولی میں پروردگار میں کیا کروں، میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے لڑکا ہوا ہے یا لڑکی. لڑکا لڑکی جیسا گیا گزرا نہیں ہوتا. سورہ آل عمران آیت نمبر 36. الغرض جب وہ جن چکی تو اس کو مسجد میں داخل کر دیا. جب وہ وہاں پل بھر کر پوری عورت ہو گئی تو انہیں مسجد سے نکالا تو انہوں نے ایام حیض ہی کہاں دیکھے جس زمانے کی نماز وہ قضا پڑھتی. ان پر تو واجب تک کہ ہمیشہ مسجد میں رہتی. میرے والد رحم اللہ نے روایت کی ہے سعد بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ بن عبید، یونس بن عبد الرحمن، پھر عبد الحمید، پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا اس کے نام اعمال میں بھی 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذکر کو اپنے ذکر سے وابستہ کر لیا ہے. میرے والد نے روایت کی ہے سعد بن عبداللہ سے، احمد بن محمد بن عیسیٰ، علی بن حکم، علی بن اسبات. انہوں نے ہمارے صحاب میں سے ایک شخص جو کہ خراسان کا رہنے والا تھا اس نے اس حدیث کو مرفوع کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ایک مومن کے لیے گناہ کرنا عجب سے زیادہ بہتر ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی مومن تا ابد بلا میں مبتلا نہ ہوتا. میرے والد رحم اللہ ان سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری، احمد بن محمد بن ابی نصر، آبان بن عثمان، محمد حلبی. انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشت خاک جس سے اس نے آدم کو پیدا کیا منگوائی تو اس کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے ایک مشت خاک اٹھ لے آؤ. زمین نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ تم مجھ سے کچھ لو. یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام واپس گیا. عرض کیا کہ پروردگار اس نے مجھ سے تیری پناہ چاہیے. یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا. زمین ان سے بھی یہی کہا. پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان سے بھی یہی کہا. تو آخر میں اللہ نے ملک الموت کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے اللہ کی پناہ چاہی کہ وہ اس میں سے کچھ نہ لیں. تو ملک الموت نے کہا میں بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ بغیر تجھ سے میں کچھ لیے ہوئے خالی ہاتھ واپس جاؤں. آپ نے فرمایا آدم کو آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کستہ یعنی چمڑے کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. بیان کی ہم سے محمد بن علی ماجلویہ اپنے چچا محمد بن ابوالقاسم، احمد بن ابی عبداللہ، انہوں نے اپنے والد، پھر محمد بن سلیمان، داؤد بن نعمان، عبد الرحمن رحیم کثیر. ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب ہمارے قیام کریں گے تو ایک عورت کو ان کی طرف واپس بھیجا جائے گا تاکہ وہ اس پر حد جاری کریں اور محمد اکرم کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کا اس سے انتقام لیں. میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان اس حد کوڑے کیوں لگائے جائیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے ابراہیم پر جھوٹ اور تہمت لگائی. میں نے عرض کیا پھر اس حد اور سزا کو اللہ تعالیٰ نے امام قائم کے لیے کیوں مؤخر کر دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے لیے مبعوث فرمایا تھا اور امام قائم کو بھیجے گا تو سختی اور سزا کے لیے. میرے والد رحم اللہ، پھر محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، علی بن ابراہیم منکری کسی دوسرے شخص سے اس نے یہ حدیث مرفوع کی اور کہا ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ اس کے دونوں رخسان ہلکے ہوں. آپ نے فرمایا اس میں کون سی سعادت ہے؟ اصل سعادت اس میں کہ اس کے دونوں جبڑے تسبیح کی وجہ سے ہلکے ہوں.
بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحمہ، پھر محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے اسماعیل بن مرار، یونس بن عبد الرحمن، زراعہ، سماع، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تم سے فرمایا کہ تم بیت الخلاء میں جاؤ، قضائے حاجت کرو، آب دست نہ لو، پھر وضو کرو، اور آب دست کرنا یعنی استنجا کرنا بھول جاؤ، اور نماز پڑھنے کے بعد تمہیں یاد آئے تو تم پر اعادہ واجب ہے۔ اگر تم نے پانی تو ڈالا اور عضو تناسل کو دھونا بھول گئے، یہاں تک کہ تم نے نماز بھی پڑھ لی، تو تم پر عضو تناسل کا دھونا اور وضو سب واجب ہے، اس لیے پیشاب بھی پخانے کی مانند نجس ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد، پھر صالح بن سعید، یونس، عبداللہ بن سنان، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ چند لوگوں نے شراکت سے ایک کنیز خریدی، ان میں سے کسی ایک کو امانت دار بنا دیا، کنیز اس کے حوالے کر دی، اس نے کنیز سے مباشرت کر دی۔ آپ نے فرمایا اس پر حد جاری کی جائے گی، اتنے کوڑے چھوڑے جائیں گے جتنا اس کا کنیز میں حصہ ہے، پھر اس کنیز کو فروخت کر دیا جائے گا۔ پھر اگر یہ کنیز جتنے میں خریدی گئی ہے اس سے کم پہ فروخت ہوتی ہے تو خرید اور فروخت دونوں قیمتوں میں جو قیمت زائد ہے وہ اس کو دینا لازم ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے شرکاء کا نقصان کیا۔ اگر خرید کرتے وقت سے وطی کے دن تک اس کی قیمت زیادہ دی گئی تھی تو اس کو وہ قیمت دینی پڑے گی، اس لیے کہ اس نے کنیز کو خراب کر دیا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ، پھر محمد بن یحییٰ، محمد بن احمد، محمد بن حسین، محمد بن اسلم جبلی، عاصم بن حمید، محمد بن قیس، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شوہردار عورت ہے، اس نے زنا کیا، حاملہ ہوئی، جب بچہ پیدا ہوا تو اسے پوشیدہ طور پر قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کے بچے کے قتل پر 100 کوڑے لگائے جائیں گے، نیز اس کو رجم کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ شوہردار تھی۔ میرے والد رحمہ اللہ نے روایت کی سعد بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ دونوں فرزندوں، احمد و عبداللہ، حسن بن محبوب، محمد حلبی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک مرد مسلم کو عمدن قتل کر دیا گیا اور مقتول کے اولیاء میں سے مسلمانوں میں سے کوئی نہیں، بس اس کے اولیاء وارث اہل ذمہ ہیں جو اس کے رشتہ دار وغیرہ ہیں۔ آپ نے فرمایا امام پر لازم ہے کہ وہ اس مقتول کے قرابت داروں پر اسلام پیش کرے، اگر ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لے تو قاتل کو اس کے حوالے کر دے، اگر وہ چاہے تو اسے قتل کر دے، اگر چاہے تو معاف کر دے، اگر چاہے تو اس کو خون بہا لے لے، اگر اس کے قرابت داروں میں سے کوئی اسلام نہ لایا تو اس کا والی وارث امام ہے، اگر وہ چاہے تو اس کے قاتل کو قتل کر دے، اگر چاہے تو اس کا خون بہا لے کر مسلمانوں کے بیت المال میں سے قرار دے دے، اس لیے کہ اگر وہ کوئی خیانت کرتا ہے تو اس کا تاوان بھی امام دیتا ہے، اس لیے اس کی دیت اور خون بہا بھی امام ہی کے لیے ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے روایت کی عبداللہ بن جعفر سے، وہ اپنی اسناد کے ساتھ اس حدیث کو اوپر پہنچاتے ہیں۔ علی بن یقین تک ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کیا بات ہے آپ لوگوں کے مابین جہاد کے متعلق جو روایت آئی ہیں اس کے مطابق واقعات ظہور پذیر نہیں ہوئے، آپ کے دشمنوں کے متعلق جو روایت آئی ہیں وہ صحیح ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارے دشمنوں کے متعلق روایت میں جو کہا گیا چونکہ حق کہا گیا ہے، چونکہ جو کچھ کہا گیا وہی ہوتا ہے، اور تم لوگ اس لیے ان روایات کی توجیہ اپنے آرزوؤں اور تمناؤں کی بنیاد پر کرتے ہو، اس لیے وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ بیان کہ میرے والد رحمہ اللہ نے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن جعفر حمیری اور ابان بن سلت، کچھ لوگ خراسان میں امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کے خاندان کے کچھ لوگ برے کاموں کے مرتکب ہوئے ہیں، کاش آپ علیہ السلام انہیں منع فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نصیحت سخت محسوس ہوا کرتی ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، عباس بن معروف، علی بن مہزیار، حسن بن سعید، قاسم بن محمد علی، ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کی جس نے صفا سے پہلے مروہ سے صحیح کی۔ آپ نے فرمایا وہ دوبارہ صحیح کرے گا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وضو میں کوئی شخص دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ دھوئے تو وہ پھر سے وضو کا اعادہ کرے گا؟ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن ہاشم، عبداللہ بن مغیرہ، انہوں نے سکونی، حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے حضرت نے فرمایا تم لوگ اپنے باپ کے دوستوں سے قطع تعلق کر لو گے تو تمہارے دل کی روشنی بجھ جائے گی۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ رحمہ اللہ نے روایت کرتے ہوئے علی بن ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے میمون قدا سے، انہوں نے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام کے پاس ایک خط لایا جو ایک آدمی لایا تھا، میں نے اس کو اپنے آستین سے نکالا، آپ نے فرمایا اے فرزند آستین میں کوئی چیز نہ رکھا کرو، آستین سے چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، محمد بن عبدالحمید، یونس بن یعقوب
اور انہوں نے جس نے ان سے ذکر کیا کہ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دروازوں کو کشادہ رکھو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، اپنے مشک کا دہانہ باندھ کر رکھو، اس لیے کہ شیطان برتن کا ڈھکنا نہیں اٹھاتا، مشک کا دہانہ نہیں کھولتا، اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو، اس لیے کہ چوہا گھر میں آگ لگا دے گا، غروب آفتاب سے عشاء کی تاریکی تک اپنے مویشیوں اور اپنے گھر والوں پر گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دو۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلیہ رحمہ اللہ نے روایت کرتے ہوئے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم، احمد بن ابی عبداللہ برقی، حسن بن محبوب، عبد الرحمن بن حجاج، بکیر بن عین، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ ایک ایسے شخص کے متعلق جس نے چوری کی مگر پکڑا نہیں گیا، مگر پھر دوسری دفعہ چوری کی تو ثبوت مل گیا، اس کی پہلی چوری اور دوسری چوری کی گواہی دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلی چوری پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، دوسری پر اس کا پاؤں نہیں کاٹا جائے گا۔ تو عرض کیا کہ یہ کیسے کہ پہلی چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں، دوسری پر اس کے پاؤں نہیں کاٹا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ گواہ پہلی چوری کی گواہی دے کر ٹھہرے ہوتے یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا، پھر اس کی دوسری چوری کی گواہی دیتے، تب اس کا بایاں پاؤں کاٹا جاتا۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کی ہم سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، ابو جعفر، احمد بن ابو عبداللہ، ایک شخص علی بن اسباط اپنے چچا یعقوب، یہ حدیثوں پر تک پہنچائی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تک۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل گفتگو کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا کہ گوشت کا رومال یعنی گوشت کی جھلی گھر میں نہ رکھو، یہ شیطان کا مسکن ہے۔ دروازے کے پیچھے خاک نہ رکھو، یہ شیطان کی جائے پناہ ہے۔ جب تم میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہے تاکہ اسے جن نہ پہنے، اس لیے اگر بسم اللہ نہ پڑھی گئی تو اس کو صبح تک جن پہنے گا۔ تم لوگ شکار کا پیچھا نہ کرو، یہ تم لوگوں کی نا تجربہ کاری ہے۔ جب تم اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچو تو بسم اللہ کہو، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہو، اس سے برکتیں نازل ہوں گی، اس سے ملائکہ مانوس ہوں گے۔ ایک سواری پر 3 آدمی نہ بیٹھو، ورنہ ان میں سے ایک ملعون ہوگا اور وہ سب سے اگلا ہوگا۔ کسی راستے کا نام سکہ یعنی سیدھا راستہ نہ رکھو، اس لیے کہ سوائے جنت کے راستوں کے کوئی اور سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اپنے اولاد کا نام حکم اور ابو الحکم نہ رکھو، اس لیے کہ اللہ ہی کا حکم ہے، اور اخرا کا تذکرہ بغیر خیر کے نہ کرو، اس لیے کہ اللہ ہی اخرا ہے۔ انگور کو کرم نہ کہو، اس لیے کہ مومن کر ہوتا ہے۔ تم ایک نیند کے بعد گھر سے نہ نکلو، اس لیے کہ اللہ کے کچھ چوپائے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ملتا ہے۔ اگر تم کتے کا بھونکنا اور گدھے کی ڈھینچو سنو تو شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو، بس وہ کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک زن صالح کا بہترین مشغلہ سود کاٹنا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم سے علی بن محمد ابن ماجلیہ، احمد بن ابی عبداللہ برقی، اپنے والد پھر حماد بن عثمان، عبید بن زرارہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور میرے خاندان کے کچھ افراد اور زیاد بن عبید اللہ کے پاس تھے۔ اس نے کہا اے علی و فاطمہ کی اولاد، تم لوگوں کو دیگر مسلمانوں پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ میں نے جواب دیا عام مسلمانوں پر ہم لوگوں کی دیگر فضیلتوں میں سے یہ ایک فضیلت ہی تو ہے کہ ہم لوگ پسند نہیں کرتے کہ ہم لوگوں پر ہمارے علاوہ کوئی دوسرا امیر بنے۔ کاش لوگوں میں سے کوئی بھی اس امر کی خواہش نہ کرے کہ وہ خود کو ہم لوگوں میں شمار کرائے، سوائے اس کے کہ وہ مشرک ہو جائے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کی تم لوگ روایت کرو۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رحمہ اللہ، سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسن بن محبوب، مالک بن عطیہ، سلمان بن خالد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص سے متعلق پوچھا جو قتل کر دیا گیا ہے، اس کا باپ نصرانی ہے، اب اس کا خون بہا لینے کا حق کس کو ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا خون بہا لے کر مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے جرم و جنایت کا تاوان بھی بیت المال پر ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رحمہ اللہ، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسین سعد آبادی، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن خالد نے روایت کرتے ہوئے ابن محبوب سے، انہوں نے مالک بن عطیہ، ابی حمزہ، حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کتاب علی میں یہ لکھا ہوا پایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جب زنا کھل کر ہوگا تو مرگ مفاجات کی کثرت ہو جائے گی،
جب ناقتل میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو قحط سالی اور روزی کی کمی میں مبتلا کرے گا، اور جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی تو زمین بھی اپنے زراعت اور پھلوں کی معدنیات کی تمام برکتوں کو روک لے گی۔ جب احکام میں جور و ظلم سے کام لے جائے گا تو لوگ بھی جرم و زیادتی کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جب عہد و پیمان کو توڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ جب اعزہ و اقربا کے حقوق ادا نہ کیے جائیں گے تو سارے اموال شریر لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، اور جب لوگ نیکی کا حکم نہ دیں گے اور برائیوں سے منع نہیں کریں گے تو ہم اہل بیت کے اخیار کی اتباع نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان کے اشرار برے لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ پھر ان کے نیکوکار لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ بیان کہ ہم سے جعفر بن محمد بن مسرور رحم اللہ، حسین بن محمد بن عامر، مولا بن محمد، عباس بن علا، مجاہد، انہوں نے اپنے والد پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، وہ گناہ جو نعمت میں تبدیلی پیدا کرتی ہے بغاوت ہے، وہ گناہ جس سے آدمی کو شرمندگی نصیب ہوتی ہے قتل ہے، وہ گناہ جس سے عذاب نازل ہوتا ہے ظلم ہے، وہ گناہ جو انسان کا پردہ فاش کر دیتا ہے شراب خوری ہے، وہ گناہ جس سے روزی کے دروازے بند ہوتے ہیں زنا ہے، وہ گناہ جس سے جلد فنا اور بربادی آتی ہے قطع رحم یا رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے، وہ گناہ جس سے دعا رد کر دی جاتی ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے والدین کی نافرمانی اور عقوق ہے۔ خبر دی مجھے علی بن حاتم رحم اللہ، پھر اسماعیل بن علی بن قدامہ ابو السرا، احمد بن علی بن ناصر، جعفر بن محمد ارمنی، حسن بن عبد الوہاب، علی بن حدید مدائنی، مفضل بن عمر۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بچے بغیر کسی ہنسی کے ہنستے، بغیر کسی تکلیف کے پہنچے کے کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے مفضل، ہر بچہ امام کو دیکھتا ہے، امام سے گفتگو کرتا ہے، جب امام اس سے غائب ہوتے ہیں تو وہ روتا ہے، جب امام اس کے پاس آتے ہیں تو ہنسنے لگتا ہے، مگر جب اس کی زبان کھلتی ہے تو یہ دروازہ اس سے بند ہو جاتا ہے، اس کے قلب پر نسیان طاری کر دیا جاتا ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد، علی بن حکم، ابان بن عثمان، محمد واسطی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ زمین تمہاری شرمگاہ کو دیکھنے سے شرماتی اور شکایت کرتی ہے، لہٰذا شرمگاہ اور زمین کے درمیان کوئی پردہ رکھو۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک پردہ لیا جو پیرہن سے بڑا اور شلوار سے چھوٹا تھا، اسے پہن لیا، وہ آپ کے گھٹنے تک پہنچا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجیلوی رحم اللہ، ان سے علی بن ابراہیم، عثمان بن عیسیٰ، ابی جارود، اور پھر اس حدیث کو اوپر پہنچایا اپنے راویوں کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام تک۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین بانکیا سے گزرے، اس پر مسلسل زلزلے آیا کرتے تھے، چنانچہ آپ شب کو وہیں سو رہے۔ اب جب صبح ہوئی تو وہاں کی قوم نے دیکھا کہ آج شب کوئی زلزلہ نہیں آیا، تو آپس میں کہنے لگے، آج کیا بات ہوگی جو زلزلہ نہیں آیا؟ پھر ان لوگوں نے بتایا کہ ایک پیر مرد یہاں رات کو سویا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہے۔ تو وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہاں ہر شب کو زلزلہ آیا کرتا تھا، آج کی شب نہیں آیا، چنانچہ آپ یہیں شب بسر کریں۔ چنانچہ آپ نے دوسری شب بھی وہیں بسر کی اور زلزلہ نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا، اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، یہیں قیام کریں گے، ہم لوگ آپ کو جو چاہیں گے دیتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم لوگ اس خطے کو میرے ہاتھ فروخت کر دو، پھر کوئی زلزلہ نہیں آئے گا۔ ان لوگوں نے کہا، آپ کو ہم لوگوں نے ایسے ہی دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں بلا قیمت نہیں لوں گا۔ ان لوگوں نے کہا، اچھا، آپ جس قیمت پہ چاہیں خرید لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خطے کو 7 بھیڑوں اور 4 گدھوں کے عوض خرید لیا۔ اس بنا پر اس کو بانکیا کہتے ہیں، اس لیے کہ نبطی زبان میں بھیڑ کو نقیہ کہتے ہیں۔ جب آپ اس سے خرید چکے تو آپ کے صاحبزادے نے کہا، اے خلیل خدا علیہ السلام، اس زمین کا کیا کریں گے؟ اس میں تو نہ کھیتی ہو سکتی ہے، نہ دودھ وغیرہ کے لیے بھیڑوں کی چرائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، اس سرزمین سے اللہ تعالیٰ 70,000 ایسے لوگوں کو محشور کرے گا جو بے حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور اس سے ایک ایک آدمی اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، محمد بن حسن صفار، یعقوب بن یزید، محمد بن ابی عمیر، ابی ایوب، ابی بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملکوت سماوات و ارض کے مشاہدہ کرنے لگے تو ایک طرف متوجہ ہوئے، ایک شخص زنا کر رہا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بدعا کی، وہ مر گیا۔ پھر ایک اور آدمی کو دیکھا، اس کے لیے بدعا کی، وہ بھی مر گیا۔ اس طرح سے انہوں نے 3 آدمی دیکھے، ان کے لیے بدعا کی، وہ مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے ابراہیم، تمہاری دعا مستجاب ہے، لہذا اب میرے کسی بندے کے لیے بدعا نہ کرنا، اگر میں چاہتا تو ان کو پیدا ہی نہ کرتا۔ میں نے 3 قسم کے لوگوں کو پیدا کیا، ایک وہ بندہ جو میری عبادت کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرتا، بس اس کو میں نیابت عطا کرتا ہوں۔ دوسرا وہ بندہ جو میرے غیر کی عبادت کرتا ہے مگر مجھ کو نہیں چھوڑتا ہے۔
تیسرا وہ بندہ جو میرے غیر کی عبادت کرتا ہے مگر اس کے صلب سے میں ایک ایسے بندے کو پیدا کروں گا جو میری عبادت کرے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ساحل سمندر پر ایک مردار پڑا ہے جس کا آدھا دھڑ پانی میں آدھا خشکی پر ہے۔ سمندر کے درندے آتے ہیں اور وہ حصہ جو پانی میں اس کو کھاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، پھر آپس میں ایک دوسرے کو کھاتے جاتے ہیں۔ اس طرح سے خشکی کے درندے آتے ہیں، مردار کا وہ حصہ جو خشکی میں اس کو کھاتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو کھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا، عرض کیا کہ اے پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتے، یہ سب تو ایک دوسرے کو کھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم کیا تم اس میں ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رکھتا ہوں ایمان، مگر اس لیے بتا کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں خود بھی اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں جیسا کہ اور چیزوں کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا تو پھر 4 قسم کے پرندے کو لو، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے ٹکڑوں کو باہم مخلوط کر لو جیسا کہ یہ مردار ان درندوں کے اندر مخلوط ہو گیا ہے، پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیا ہے، تم بھی ان کو مخلوط کر دو، ہر پہاڑ پر ان کا ایک جزو رکھ دو، پھر ان پرندوں کو آواز دو، وہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، انہیں آواز دی، وہ فوراً اڑتے ہوئے آئے اور ان 4 پرندوں میں ایک مرغ تھا، ایک کبوتر، ایک مور تھا، ایک کوا تھا۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، پھر احمد بن محمد بن عیسیٰ، عباس بن معروف، علی بن مہزیار، حسن بن سعید، علی بن منصور، کلثوم بن عبد المومن ہرانی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حج کریں اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حج کریں، انہیں وہیں حرم میں ساکن کر دیں۔ تو یہ دونوں ایک سرخ اونٹ پر سوار ہو کر چلے، ان دونوں کے ساتھ سوائے حضرت جبریل علیہ السلام کے کوئی نہ تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم آپ دونوں سواری سے اتریں اور حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل کریں۔ چنانچہ وہ دونوں اترے، غسل کیا، انہیں بتایا کہ احرام کیسے باندھا جائے، تو ان دونوں نے ان کے کہنے کے مطابق احرام باندھا۔ حج کے لیے چلے تو انہیں 4 تلبیہات اور جس طرح سے انبیاء اور مرسلین پڑھا کرتے تھے بتائیں۔ دونوں تلبیہ پڑھتے وقت صفا پر پہنچے تو دونوں اونٹ سے اترے، حضرت جبریل علیہ السلام دونوں کے درمیان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی، اور ان دونوں نے بھی تکبیر کہی۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی، اس کی تمجید کی، تو ان دونوں نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کی طرح حمد اور تمجید کی۔ پھر حمد و ثناء الہی کرتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان دونوں کو لے کر حجر اسود تک پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو ان لوگوں نے بھی بوسہ دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان دونوں کو لے کر خانہ کعبہ کے گرد 7 دفعہ طواف کیا، پھر ان دونوں کو ساتھ لے کر مقام ابراہیم تک پہنچے، وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، چنانچہ ان لوگوں نے بھی وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر ان دونوں نے دونوں کو حج کے مناسک بجا لا کر دکھائے۔ جب مناسک حج پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے جائیں، حضرت اسماعیل کو یہاں اکیلا چھوڑ جائیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہ رہے۔ جب دوسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حج کو جائیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ خانہ کعبہ اس وقت شکستہ حالت میں تھا، اس کی صرف بنیادیں پہچانی جاتی تھیں۔ اہل عرب اس کا حج کرتے تھے۔ الغرض جب لوگ حج کر کے نکل گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر جمع کر کے خانہ کعبہ کے اندر ڈال دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کی تعمیر کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا اللہ نے مجھے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ دونوں نے خانہ کعبہ کے اندر سے پتھر ہٹائے تو دیکھا کہ نیچے سرخ پتھر کے ایک چٹان ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اسی پر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کچھ فرشتے نازل کیے جو ان کے لیے پتھر جمع کرتے، وہی ملائکہ ان کو پتھر پکڑاتے رہے یہاں تک کہ ان کی دیواریں 12 ہاتھ بلند ہو گئیں۔ اس کے دروازے چھوڑ دیے گئے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک دروازہ اس میں سے نکلنے کے لیے۔ ان دونوں دروازوں پر لوہے کے چوکھٹ اور بازو بھی لگا دیے گئے، اس پر پوشاک نہیں ڈالی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں رہ گئے اور جب لوگ وہاں وارد ہوئے تو قبیلہ حمیر کی ایک عورت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر پڑ گئی۔ وہ آپ کو اچھی معلوم ہوئی، پر وہ شوہردار عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو موت دے دی، وہ اپنے شوہر کے سوگ میں مکہ میں ہی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر دے دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ اب آئندہ سال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے آئے تو وہ عورت وہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والی کے لیے گھر کا سامان لانے کے لیے طائف گئے ہوئے تھے۔ اس عورت نے ایک پیر مرد کو دیکھا کہ اس کے بال گرد سفر تھے، اٹے ہوئے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہے؟ عورت نے کہا ہم لوگ بہت اچھے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پوچھا کہ وہ کیسے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھے ہیں۔
پوچھا تم کس قبیلے کی ہو؟ تو اس نے کہا میں قبیلہ حمیر کی ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی اور آپ نے ایک خط میں لکھا کہ اس عورت کو دیا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر انشاءاللہ آئے تو اس کو دے دینا۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو اس عورت نے وہ خط انہیں دے دیا۔ آپ نے اسے پڑھا اور بولے تجھے معلوم ہے مرد بزرگ کون تھے؟ اس نے کہا میں نے انہیں دیکھا، وہ ایک حسین و جمیل بزرگ تھے اور آپ علیہ السلام سے کچھ صورت ملتی جلتی بھی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد تھے۔ عورت نے کہا مجھے ان کے نہ پہچاننے کا بڑا افسوس ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا انہوں نے تجھے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، مگر مجھے ڈر ہے کہ میں نے ان کی تواضع میں کچھ کمی نہ کر دی ہو۔ وہ عورت بہت سمجھدار تھی۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کیوں نہ ان دونوں دروازوں پر پردے لٹکا دیے جائیں، ایک پردہ یہاں ایک پردہ وہاں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں نے مل کر وہ پردے تیار کیے جن کا طول 12 ہاتھ تھا۔ پھر اس کو ان دونوں دروازوں پر لٹکا دیا۔ اسے خوبصورت معلوم ہوا تو اس عورت نے کہا کیوں نہ ہم پورے خانہ کعبہ کے لیے پوشاک تیار کریں اور پورے کو پردہ پوش کر دیں، اس لیے کہ یہ پتھر دیکھنے میں کچھ بدنما معلوم ہو رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس عورت نے جلدی اپنے قبیلے میں بہت سے اون کو بھیج دیا، اپنے قبیلے کی عورتوں سے کاتنے کی فرمائش کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسی وقت سے عورتیں ایک دوسرے سے اون کاتنے کی فرمائش کرنے لگیں۔ الغرض وہ عورت اپنی قبیلے کی عورتوں کی مدد لیتی رہی، جب کپڑا تیار ہو جاتا اسے خانہ کعبہ پہ لٹکا دیتی ہے، مگر اتنے میں حج کا موسم آ گیا اور ابھی خانہ کعبہ کے بعض رخ باقی تھے۔ اس عورت نے حضرت اسماعیل سے کہا اس رخ کا کیا کریں، ادھر کی پوشاک تیار تو نہیں ہے۔ چنانچہ اس رخ پر کھجور کی چٹائی کی پوشاک پہنا دی گئی۔ اب جو حج کا موسم آیا تو عرب والے جیسا کہ حج کے لیے آیا کرتے تھے اور خانہ کعبہ پہ پوشش پڑی دیکھی تو بڑے خوش ہوئے، آپس میں کہنے لگے کہ مناسب ہے اس گھر کی تعمیر کرنے والے کو کچھ ہدیہ اور تحفہ دیا جائے۔ اس بنا پر ہدیے کا رواج ہوا۔ چنانچہ عرب کے ہر قبیلے نے نقد اور چیزوں کی شکل میں انہیں ہدیہ پیش کیا۔ اس طرح سے مال کثیر جمع ہو گیا۔ اب انہوں نے چٹائی کے پردے کو دروازے سے ہٹایا اور دونوں دروازوں پر بھی تیار کیے ہوئے پردے ڈال دیے۔ اس وقت خانہ کعبہ پر کوئی چھت نہ تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر لکڑی کی کڑیاں رکھ دیں، بالکل ایسی جیسے تم آج کل دیکھ رہے ہو۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کڑیوں پر لکڑیاں رکھ کر چھت ڈالی، پھر اسے مٹی سے برابر کر دیا۔ پھر عرب والے جب آئندہ سال آئے تو خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر گئے تو بولے مناسب ہے کہ اس کے بنانے والے کو کچھ اور زیادہ دیا جائے۔ چنانچہ پھر جو آئندہ سال آئے تو قربانی کے جانور ہدیہ لے کر آئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام سوچنے لگے کہ ان کا کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ان جانوروں کو نہر کر کے ان کا گوشت حاجیوں کو کھلا دو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پانی کی قلت کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ایک کنواں کھودو تو حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست ہو جائے گا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے ایک گھڑا یعنی زمزم کو کھودا، اس کا پانی نمودار ہو گیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم آپ بھی اس میں اتر آئیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس میں اترے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس کنویں کے چاروں طرف بسم اللہ کہہ کر کدال ماریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جانب بسم اللہ کہہ کے کدال ماری تو سوتا پھوٹ پڑا، دوسری طرف بسم اللہ کہہ کے کدال ماری تو دوسرا سوتا پھوٹا، پھر تیسری طرف بسم اللہ کہہ کے کدال ماری تو تیسرا سوتا پھوٹا، چوتھی مرتبہ بسم اللہ کہہ کے کدال ماری تو چوتھا سوتا پھوٹا۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا لیجیے اب اس کا پانی پئیں، اپنے فرزند کے لیے اس میں برکت کی دعا کریں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کنویں سے باہر نکل آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم آپ اس سے وضو کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرزند کے لیے پانی کی سبیل پیدا کر دی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی شیعہ وہاں سے چلے، یہاں تک کہ حدود حرم سے نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے روانہ ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس حرم آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زن حمیریہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک فرزند عطا کیا، مگر اسے نسل نہیں چلی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 4 عورتوں سے نکاح کیا، ہر عورت سے اللہ نے انہیں 4 فرزند عطا کیے۔ اب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدت حیات پوری کر دی۔ اسی طرح میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام کی خدمت میں جانے کی تیاری کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کی خبر دی اور کہا اے اسماعیل اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام کی موت کے بارے میں کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے، انہوں نے اس کی دعوت قبول کر لی، تم بھی تو اپنے باپ سے ملک ہونے والے ہو۔
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک چھوٹا لڑکا تھا جسے وہ بہت چاہتے تھے، بلکہ اس کے گرویدہ تھے، مگر اللہ کو اس طرح کا منظور نہیں تھا، اور کہا کہ اسماعیل تمہارا فلاں فرزند وصی ہوگا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو آپ نے وصی کو بلایا اور فرمایا، اے فرزند، جب تمہارا وقت وفات قریب آئے تو تم بھی ایسا ہی کرنا جیسا کہ میں نے کیا اور تمہیں وصی بنایا۔ اس بنا پر جب کوئی امام مرتا ہے تو اللہ اسے بتا دیتا ہے کہ وہ کس کو وصی بنائے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد، حسن بن محبوب، عبداللہ بن غالب اسدی، انہوں نے اپنے والد پھر سعید بن مسیب، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے قول خدا ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ بات نہ ہوتی تو آخر میں سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے۔ تو سورہ زخرف آیت نمبر 33 کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے امت محمدی کو یہ مراد لیا ہے کہ سب کے سب ایک طریقے کے کافر ہو جائیں گے۔ لَجَعَلْنَا لَمَن يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لِيَبْتُونَهُمْ تَهُمْ سَقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم ان کے لیے جو خدا سے انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں اور وہ سیڑھیاں جن پہ وہ چڑھتے ہیں سونے اور چاندی کی بنا دیتے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 33۔ اور اگر امت محمدی کے ساتھ ایسا کرتے تو مومنین کو بڑا حزن اور غم ہوتا، وہ لوگ نہ شادی بیاہ کرتے نہ ایک دوسرے کے وارث بنتے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن ہاشم، نوفلی، سکونی، حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی اپنے فرش خواب پر جائے تو چونکہ اسے نہیں معلوم کہ نیند کے عالم پہ اس پہ کیا گزرے گی، اس لیے وہ اپنے ازار کے اطراف کو مسح کرے اور کہے، اللہم ان امسکت نفسی فی منامی فاغفر لہا وان ارسلتہا فحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین۔ پروردگار، اگر تو میری روح کو روک لیتا ہے تو اس کی مغفرت فرما، اگر واپس جسم میں بھیجتا ہے تو اس کی حفاظت کر ان چیزوں سے جن سے تو نے اپنے صالح بندوں کی حفاظت کی۔ میرے والد رحمہ اللہ نے روایت کی، سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسن بن محبوب، عبداللہ بن سنان، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، راوی کا بیان ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص نے ان کھجوروں کو فروخت کر دیا جو ابھی زمین سے روئیدہ ہوئی تھی، مگر اس زمین کی کھجوروں کے درخت سب کے سب سوکھ گئے اور ختم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اس طرح کا ایک مقدمہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تھا۔ دونوں فریق آپس میں جھگڑتے رہے۔ جب آن حضرت نے دیکھا کہ یہ لوگ جھگڑے سے باز نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کھجور تیار نہ ہو جائے تو فروخت نہ کیا کرو، مگر اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے یہ فرمایا تھا۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن مہزیار، اپنے بھائی حسن بن سعید، علی بن نعمان، یحییٰ ازرق، ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں 7 میں سے 4 طواف کر کے تھک گیا، تو کیا میں اب نماز طواف بیٹھ کر پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، مگر لوگ نماز شب اگر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کیسے بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، اور نماز طواف بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر تم بیٹھ کر طواف کرو گے تو کیا درست ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، تو پھر تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحمہ اللہ، محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم، اسماعیل بن مرار، یونس بن عبد الرحمن، معاویہ بن وہب، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگوں تک یہ روایت پہنچی کہ انصار میں سے ایک شخص مر گیا، اس پر کسی کا کچھ قرض تھا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے گا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس روایت صحیح ہے۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کہا کہ حق کو ادا کیا جائے اور لوگ ایک دوسرے کا قرض ادا کریں، قرض کو معمولی بات نہ سمجھیں، ورنہ دیکھا جائے تو جب رسول اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان پر قرض تھا، حضرت علی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان پر قرض تھا، امام حسن علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان پہ قرض تھا، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن دونوں پہ جب وہ قتل ہوئے تو ان پر قرض تھا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ، محمد بن یحییٰ، احمد بن محمد، اپنے والد، پھر ابن عمیر، ابان بن عثمان، حماد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ کوئی شخص فاطمہ علیہ السلام کی نسل کی 2 عورتوں کو ایک ساتھ نکاح کر کے جمع نہ کرے، اس لیے جب ان معظمہ کو خبر پہنچے گی تو انہیں شاق گزرے گی۔ راوی کا بیان ہے، میں نے عرض کیا، اس کی خبر ان کو پہنچے گی؟ فرمایا، ہاں، خدا کی قسم۔
بیان کیا हमसे मोहम्मद बिन हसन रहमुल्ला, मोहम्मद बिन हसन सफ़ार, इब्राहिम बिन हाशिम, इस्माइल बिन मरार, यूनुस बिन अब्दुर्रहमान, इसहाक बिन अम्मार, अबी बसीर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत की है। रावी का बयान है, एक मरतबा मैंने आप अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि एक एहराम बांधे हुए शख्स ने एक औरत की पिंडी देखी, उसकी मैंने खारिज हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो दौलतमंद है तो उस पर एक ऊँट, अगर मुतवस्सितुल हाल है तो एक गाय, अगर फ़कीर है तो एक बकरी का कफ़ारा देना वाजिब है। लेकिन ये कफ़ारा मैंने इसलिए करार नहीं दिया कि उसकी मैंने निकल आई, बल्कि इसलिए कि उसने ऐसी चीज़ को देखा जिसका दिखना हलाल नहीं था। मेरे वालिद रहमुल्लाह फरमाते हैं, बयान किया हमसे अब्दुल्ला बिन जाफ़र हमीरी, अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा, बरकी, हुसैन बिन सईद, नज़र बिन सवीद, याहिया हलबी, बरीद बिन माविया, मोहम्मद बिन मुस्लिम। उनका बयान है, एक मरतबा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। मैंने आपकी बीमारी का सुना, मुझे बहुत डर मालूम हुआ। काश आप बता देते या हमें मालूम हो जाता कि आप अलैहिस्सलाम के बाद कौन इमाम होगा। आपने फरमाया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम सालिम थे और इल्म तो वरासत में चलता है, और एक आलिम उसी वक्त रहलत फरमाता जब उसके मिसल रखने वाला आलिम उसके बाद मौजूद होता है, जैसा भी अल्लाह चाहे। मैंने अर्ज़ किया, क्या लोग ऐसा करते हैं कि जब कोई आलिम मर जाए तो उसके बाद वाले आलिम की मार्फत हासिल करें? आपने फरमाया, लेकिन इस शहर में यानी मदीना में तो नहीं, हाँ दूसरे शहरों में वो भी मुसाफत की दूरी के बकदर जितने दिन भी हो उतने दिन बग़ैर मार्फत के रह सकते हैं। अल्लाह ताला के इरशाद है, फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़रक़त मिनहुम ताइफ़त लियतफ़क़हू फ़िद्दीन वलियंज़ुर अक़वामहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। इनमें से हर गुरोह की एक जमात अपने घरों से क्यों नहीं निकलती ताकि इल्म दीन हासिल करे, और जब अपनी कौम की तरफ पलट कर आए तो उनको अज़ाब आखिरत से डराए ताकि ये लोग डरें। सूरह तौबा आयत नंबर 122। रावी का बयान है कि मैंने अर्ज़ किया कि आप अलैहिस्सलाम की क्या राय है, अगर कोई तलाश में मर जाए तो उसका क्या अंजाम होगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर वो इस आयत की मस्ताक होगा कि वमन यख़रुज मिन बैतिही महाजर इलल्लाह व रसूलहू सुम्मा यदरका अल-मौत फ़क़द वक़अ अजरहू अलल्लाहि व काना अल्लाह गफ़ूरर रहीमा। जो शख्स अपने घर से हिजरत करके अल्लाह और उसके रसूल के लिए निकले, फिर उसे मंजिल पर पहुंचने से पहले मौत आ जाए तो खुदा पर उसका सवाब लाजिम हो गया। खुदा तो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान ही है। सूरह निसा आयत नंबर 100। मैंने अर्ज़ किया, अच्छा अगर लोग दूसरे शहरों से यहाँ आ जाएं तो किस अलामत से अपने इमाम को पहचानेंगे? फरमाया, इमाम को सुकून और वक़ार और हैबत दी जाती है। मेरे वालिद रहमुल्लाह ने फरमाया कि बयान की हमसे अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने रवायत करते हुए अली बिन इस्माइल, अब्दुल्ला मोहम्मद बिन ईसा, सफ़वान बिन याहिया, याकूब बिन शुएब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत किया है। रावी का बयान है, एक मरतबा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि कोई इमाम फौत हो जाए, जो लोग वहाँ मौजूद ना हों, उन्हें इमाम की वफ़ात की इत्तला हो तो वो क्या करें? फरमाया, वो इमाम की जस्तजू में निकलें, जब तक उनकी तलाश और जस्तजू जारी रहेगी वो माजूर समझे जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, सारी कौम निकले या उनमें से कुछ लोग इमाम की जस्तजू में निकलें, यही काफ़ी है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि आपने फरमाया, फिर वो लोग जो घर पे रह जाएं उस तक माजूर समझे जाएंगे जब तक जस्तजू में जाने वाले वापस ना आ जाएं।